یہ آپ سمجھ لیجیے کہ قانون جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، مگر لکھنے کے حوالے سے ہر چیز کو ایڈریس کر نہیں پاتا۔ تو اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو عدالتوں کے اندر بعض ممالک کے اندر آئین ہے ہی نہیں، جیسے انگلینڈ ہے، اسرائیل ہے، آئین ہے ہی نہیں۔ تو وہ قانون بدلتے ہوئے قانون اور قانون کے انصاف اور ان کی جوڈیشری جو ہے وہ جو قانون کے حوالے سے انٹرپریٹیشن کرتی رہتی ہے وہی بن جاتا ہے آئین۔ تو وہ بڑا ایک ضخیم سی چیز بھی بن جاتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی آئین کے اندر اگر آئین کافی ہوتا تو قوانین اور عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کورٹس کے اندر معاملات جاتے ہیں اور کورٹس کے ہمارے ججز اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، آئین کی شق کا کیا مطلب تھا، آئین کی شق کا کیا مطلب ہے، کس پیریڈ کے اندر استعمال ہونا ہے اس کو، اور کیا یہ اگر آئین ڈسکرائب نہیں کر رہا تو یہ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کر دیا جائے۔ تو وہی ٹیکس کے قوانین کے اندر بھی موجود ہے۔ ہر چیز لکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے، اس کی تجارت ہوتی ہے تو کسٹمز کے ڈسکرپشن میں وہ چیز آتی ہے، اس کو آنا چاہیے، اگر نہیں ذکر ہے تو کس کلاز کے اندر اس کا ذکر ہوگا۔ تو یہ ایک ڈائنامک کیفیت ہے۔ اس ڈائنامک کیفیت کے اندر آہستہ چلنے کا اور بریک لگنے کا امکان ہے۔ محتسب کا ادارہ اس بریک کو دیکھتا ہے کہ کہاں پر ایک معاملہ چلایا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، اس کو سمجھ کر پھر آگے بڑھایا جائے۔ تو بہت اہم ادارہ ہے، مگر کیونکہ لوگ اس سے کم واقف رہے ہیں تو میری یہ کوشش رہی ہے، اور میں محتسبین کا مشکور ہوں کہ پبلک اویئرنیس کے سیمینارز بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر پبلک اویئرنیس اس طرح سے بڑی چلتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ فرض کرو ایک ٹی وی سی، ایک ٹیلی ویژن کے لیے کچھ انہوں نے بنا لیا، اس کے لیے اشتہار دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے، مگر ایک اچھا فیصلہ بذات خود ایک خبر بنتا ہے، اور وہی سب سے بڑی چیز ہے جو لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے کہ دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب دو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ فیصلہ صحیح ہوا، لوگ اخبار میں خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیفیت تھی اور یوں فیصلہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ادارے سے واقف ہو جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب مشکل ہوگی تو وہ دوسروں کو بھی انکریج کریں گے کہ ان اداروں کے پاس جا کر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انسان لوپ ہولز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ ٹیکس کے اندر تو بہت ایک ایویژن کہلاتا ہے، ٹیکس کے حوالے سے بچے، اور کچھ ایک لوپ ہولز کے حوالے سے فائدہ اٹھائے۔ دنیا میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوپ ہولز کی گنجائش اگر قانون کے اندر موجود ہے تو وہ ٹیکس پیئر اس کو یوز کر لیتا ہے، مگر ایک ٹیکس کی چوری ہے اور ان لوپ ہولز کو تلاش کرنا ہے۔ لوپ ہولز کے حوالے سے تو بڑی بڑی آپ کو کہانیاں مل جائیں گی کہ کس چیز کا کہاں لوپ ہول تھا، تو مگر ایک ہے ٹیکس کی چوری۔ اچھا، چوری کی بنیاد بھی اس طرح سے پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی ٹیکس دینا بھی چاہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے واپس آیا تو میں اپنے ٹیکس ایڈوائزر کو کہتا تھا کہ بھئی میں پورا ٹیکس دینا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے اگر آپ پورا ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو دگنا دیں گے آپ۔ میں پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی رشوت بھی دیں گے پھر بھی، کیونکہ وہ ڈبل کرے گا یا ٹرپل کر دے گا، تو رشوت بھی دیں گے اور ٹیکس بھی دیں گے۔ اچھا، اسی تذبذب میں بھی پریشان رہا کہ یار یہ تو عجیب چیز ہے، جو میرے پر ڈیو ہے وہ بھی قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ماحول کے اعتبار سے چلتا ہے۔ اگر لائن بنی ہوئی نہیں ہے، 50 آدمی لائن توڑ کر جا رہے ہیں اور 51 لوگ ہیں، اور میں ان ایک میں سے ہوں جو لائن نہیں توڑے گا، تو میں یقیناً اپنے آپ کو 51 کہہ رہا ہوں، تو یہ لوگوں کی برداشت میں نہیں ہوتا۔ تو جو ماحول ہے، ماحول کے اعتبار سے رنگ پکڑتا ہے ہر آدمی۔ آپ لوگ بھی رنگ پکڑتے ہیں، میں بھی پکڑتا ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں لائن توڑنے کے اعتبار سے آپ پھر کوشش کریں گے کہ ونڈو پر خود ہی پہنچ جائیں دھکم پیل کر کے، اور اگر دبئی میں جیسے ہی پہنچیں گے وہاں لائن بنی ہوئی ہوگی تو آپ لائن بنا لیں گے۔ اٹ از سو ایزی۔ یہ ہر عام آدمی دیکھتا ہے، مسلسل دیکھتا ہے کہ جہاں قانون استعمال ہو رہا ہو وہ اس قانون کو فالو کر لیتا ہے، جہاں قانون صرف کتاب کے اندر ہے وہ نہیں، وہ حقیقت کو فالو کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن کا عنصر ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے اور تا قیامت بھاگتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی وہ قانونی معاملات چلتے رہے اور سزائیں ملتی رہیں سزائیں۔ یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا
کہ اللہ تعالیٰ ایک پرفیکشن لائے گا تو نبی کی زندگی میں بالکل 100% پرفیکٹ معاشرہ ہو جائے گا. نہیں ہوا، نہیں ہوگا. یہ انسان کی جو اپنی جستجو ہے، انسان کی اپنی جنگ ہے شیطانی خیالات سے اور اچھے خیالات سے، یہ ہر انسان کے لیے تا قیامت موجود ہے. لہٰذا ان بیسٹ آف سوسائٹیز دیر از اے لاٹ آف کرپشن. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ امریکہ نے 2020 میں کووڈ کے بعد 2021 کے اندر ایک $1.2 ٹریلین کا پیکیج دیا ویجز، ان امپلائمنٹ ویجز کا. سب کو دے دیا، جو بھی امپلائڈ ہے بیچ میں اس کو فرق پڑا ہوگا تو انہوں نے تولا نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اتنے ڈالرز، ہزاروں ڈالر دیے انہوں نے ان امپلائمنٹ ویجز پہ. تو $1.2 ٹریلین. جی میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ صرف پاکستان کے اوپر جب فوکس کرتے ہیں تو انسان کے شیطان پر فوکس نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ یہ انسانی ہے. تو $1.2 ٹریلین میں سے $116 بلین کی امریکہ جیسے قانون والے ملک کے اندر چوری ہوئی. دس 2020 and 2021 $116 بلین. اور کیا، کہاں سے، کس ونڈو سے چوری ہوئی؟ اس ونڈو سے چوری ہوئی کہ یہ ان امپلائمنٹ ویجز سب کو دیے جاتے ہیں، مگر جو اسٹیٹ کی تحویل میں لوگ ہوتے ہیں یعنی پرزنرز، ان کو تو نہ امپلائمنٹ ہے نہ اس کی ویجز ہے، ان کو تو ویسے ہی ان کے کھانے پینے کا جو بھی وہاں طریقہ ہے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کا سوشل سیکیورٹی نمبر اور ان کے نام سے خود جمع کر لیا. $116 بلین یار، کین یو امیجن؟ صرف یہی نہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو چلو ہو گیا، ایک کرپشن سکینڈل ہے. بچوں کے لیے، غذا کے لیے $400-500 ملین دیے گئے کہ بچوں کو اچھی غذا دی جائے. کووڈ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس میں جناب 116 یا 120 ملین چوری ہو گئے، 1/4. کیسے چوری ہوئے؟ بچوں کا وہاں کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لوگوں نے نام جنریٹ کیے کمپیوٹر کے ذریعے اور ان کو بھیجنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے بچوں کو کھانا کھلایا. تو جہاں راستہ چھوڑیں گے انسان وہ تلاش کرے گا.